بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے احسانات جو میں نے تم پر کیے اور اس بات کو کہ میں نے تم کو جہاں والوں پر فضیلت بخشی تھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے ذرا بھی کام نہ آئے گا، نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کسی کے لیے کسی کی سفارش سودمند ہوگی اور نہ انہیں کہیں سے مدد مل سکے گی۔ یاد کرو اس بات کو کہ ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا اور وہ ان میں پورا اترا، تو اس کے رب نے فرمایا میں تمہیں انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے؟ فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں۔ اور یاد کرو اس بات کو کہ ہم نے اس گھر کعبہ کو انسانوں کے لیے اجتماع کی جگہ اور امن کا مقام ٹھہرایا، اور حکم دیا کہ ابراہیم کی اسی جگہ کو عبادت گاہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، حرم میں ٹھہرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور یاد کرو اس بات کو کہ ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب اس مکہ کو امن والا شہر بنا اور اس کے باشندوں کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو لوگ کفر کریں گے انہیں بھی تھوڑے دنوں فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا، پھر کشا کشا انہیں دوزخ کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا اور بہت برا ٹھکانہ ہے وہ۔ اور یاد کرو اس بات کو کہ ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی، اور دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب ہمارے اس عمل کو ہماری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو دعاؤں کا سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرمانبردار مسلم بنا اور ہماری نسل میں سے ایک امت تشکیل فرما جو تیری فرمانبردار مسلم ہو،
ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا اور ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، تو ان میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات سنائے، کتاب الہی اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ بلا شبہ تو مقتدر اعلیٰ حکمت والا ہے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ بقرہ کا 15واں رکوع اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے بنی اسرائیل کو خطاب کیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال کو بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس کے اوپر اہل کتاب ہو یا مسلمان ہو یا مشرکین مکہ عرب کے لوگ، ان تینوں کا اتفاق ہے، یعنی وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ہی محترم شخصیت سمجھتے تھے اور ان کی طرف اپنی نسبت کرنے کو وہ بہت ہی اچھا محسوس کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے بھی تھے کہ ہم ابراہیمی دین ابراہیم کے اوپر ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف، ان کی صفات کے بارے میں اور کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار تھے، اور اسی طریقے سے وہ کون کون سی چیزیں تھیں جن کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور اس آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہو کر نکلے، کامیابی کے ساتھ نکلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام انسانوں کا پیشوا بنایا، تمام انسانوں کا امام بنایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دے رہے ہیں ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ اے نبی آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو ہے وہ پیروی کریے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ کئی ساری جو ایسے واقعات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے، اور قرآن کی خاصیت یہی ہے کہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری باتیں بھی بتا رہا ہے جس کا تعلق ماضی سے ہے، اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں جو فیوچر اور مستقبل میں پیش آنے والی، ان کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی بارے میں بتا رہے ہیں اور بشارت بھی دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن کریم وہ کتاب ہے جو ہمیں ماضی کے بارے میں بھی بتاتی ہے، حال بھی اور مستقبل بھی، اور یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی یا کسی انسان کی طرف یا کسی جنات کی بنائی ہوئی یہ کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کو ہر طرح کا علم ہے، چاہے اس علم کا تعلق ماضی سے ہو، حال سے ہو یا مستقبل سے ہو۔ تو بہرحال اس میں کئی ساری نصیحتیں ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے خاص طور سے کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس آیات کی تفسیر سلف نے کیا ہے ہمیں اسی طرف چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی آیت ہے یا بنی اسرائیل۔ یا بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے خاص طور سے اہل کتاب کو۔ اہل کتاب چاہے وہ یہود ہوں چاہے وہ نصارہ ہوں، وہ سب کے سب بنی اسرائیل ہیں، اس لیے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یہاں پر اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت ابراہیم اسرائیل کے تعلق سے یاد رکھیے ایک قول تو یہ ہے کہ اسرائیل دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان کا لقب تھا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اسرائیل کے معنی عبداللہ کے ہوتے ہیں۔ اسرائیل یہ دو لفظ ہیں، اسرا الگ ہے، ایل الگ ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو یہاں پر یا بنی اسرائیل جو کہا گیا ہے، ایک تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں، یہ تو ظاہر سی بات ہے یعقوب علیہ السلام کی طرف وہ لوگ نسبت کرتے تھے، اہل کتاب چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ نصارہ۔ اور دوسرا ایک نقطہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام جن کو عبداللہ کہا جا رہا ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو تمہارے باپ ہیں جن کی طرف تم نسبت کرتے ہو، یہ اللہ کے بندے ہیں،
یہ اللہ کے بندے تھے، بہت ہی نیک تھے، اللہ کے مطیع و فرما بردار تھے، لہٰذا تم بھی تو انہی کے بیٹے ہو، لہٰذا تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنے باپ کے نقش قدم کے اوپر چلو۔ یعنی یہ ایک طرح سے جب ہم کسی انسان کو اچھائی کی طرف ترغیب دینا چاہتے ہیں تو اس کے خاص طور سے اس کے خاندان کے جو اچھے لوگ ہیں کہ اس کی طرف ہم کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے ابا تو ایسے تھے یا تمہارے خاندان کے لوگ تو ایسے تھے، لہٰذا تمہیں بھی اسی طریقے سے نیکی کی راہ پر چلنا چاہیے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ترغیب کا پہلو اختیار کیا ہے کہ بنی اسرائیل سے کہا ہے کہ اے عبداللہ کے بچوں، اے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، حضرت یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اذکروا یاد کرو، نعمتی التی میری نعمت کو، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ایک تو نعمتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک دنیاوی اور ایک دینی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان دونوں چیزوں سے نوازا۔ دینی طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی جو برکت تھی، اس کا جو ثمرہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو کوئی بھی نبی آیا یا جو کوئی بھی کتاب نازل ہوئی وہ بنی اسرائیل کے اندر نازل ہوئی، اور صرف آخری جو تھی یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسماعیل میں آئے، لیکن بہرحال وہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ یہ وہ شخصیت تھی جس کی طرف یہود اور نصارہ دونوں کہتے تھے کہ ہمارے روحانی باپ ہیں، ان کی طرف نسبت کرتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دینی طور پر بھی ان کو یہ نعمت دی کہ بہت سارے انبیاء اکرام ان کے درمیان آئے، بہت ساری اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور صحیفے اس قوم کے پاس آئے، جس نے ان کو دیگر قوموں سے ممتاز کر دیا، ان کو الگ کر دیا۔ اسی طریقے سے دنیاوی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت ساری نعمتیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے زبردست بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے بادشاہ آئے، یعنی ان کو اقتدار بھی دنیا میں دیا۔ تو دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کھاتے میں رکھی، ان کے مقدر میں یہ دونوں چیزیں تھیں۔ لیکن جیسا کہ گزشتہ دروس میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے اور بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو جو ہے وہ بلایا، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو اس کی جو ذمہ داری تھی، جو منصب تھا کہ یہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ تم جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاؤ، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلاؤ، اور خود بھی جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اس کتاب کی تعلیمات کو اپناؤ۔ لیکن ان لوگوں کا معاملہ کیا تھا کہ ان لوگوں نے اشتروا بھی آیاتی ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو، تورات اور انجیل کی میں جو اصل باتیں تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں انہوں نے بہت ساری جگہ تحریف کی اور بہت ساری جگہ انہوں نے خود سے اپنے طرف سے مسائل کو گڑھ ڈالا، اور مقصد کیا تھا؟ اشتروا بھی آیاتی ثمنا قلیلا، کہ دنیاوی کچھ چند فائدہ ان کو حاصل ہو جائے۔ تو بہرحال ان کی بار بار شرارتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس منصب سے معزول کر دیا۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک لمبا زمانہ تھا، انی فضلتکم علی العالمین، کہ ہم نے تمام جہاں والوں پر تمہیں فضیلت دی تھی۔ یعنی جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ فضیلت ان کی برقرار تھی، اور اس کے کئی سارے واقعات سیرت کے ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ عرب کے جو لوگ تھے، جو مکہ کے مشرک تھے، وہ بھی ان کو جو ہے بڑی ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، وہ بھی ان کو بڑی ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا تھا، دینی مسئلہ ہوتا تھا، تو باقاعدہ اپنے ڈیلیگیشنز کو یہ ان کے پاس بھیجتے تھے کہ جاؤ ذرا دیکھو یہود کی رائے اس معاملے میں کیا ہے۔ تو بہرحال فضلتکم علی العالمین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرا احسان تھا تمہارے اوپر کہ ہم نے تمہیں دینی اور دنیاوی بہت ساری نعمتوں سے نوازا اور تمہیں تمام جہاں والوں پر فضیلت دی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ لہٰذا اے بنی اسرائیل، اتقو یعنی ڈرو، یومن اس دن سے، مراد قیامت کا دن ہے، لا تجزی نفس عن نفس، جس دن کوئی نفس، کوئی انسان کسی بھی انسان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ اب یہاں پر خاص طور سے یہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر اہل کتاب، تم سے پہلے جو تمہارے باپ دادا تھے انہوں نے بہت ساری
گناہیں کی، انہوں نے بہت سارے غلط کام کیے اور انہوں نے تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی، اس نے جو کچھ کیا لہا ما کسبت، انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے ساتھ ہے، ولکم ما کسبتم، اور تم جو کرو گے وہ تمہارے ساتھ ہے، لہٰذا تم اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید مت کرو، انہوں نے جو غلط کام کی، چاہے وہ بچڑے کی پوجا کی، چاہے وہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا گیا، اسی طرح ان کے ظلم کی اور ان کے جرم کی ایک لمبی شیٹ ہے، ایک لمبی لسٹ ہے، تم ان چیزوں کے اوپر مت چلو۔ اب تمہارے درمیان اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں جب تم کفار سے لڑتے تھے تو یہ کہتے تھے ان قریب اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، اور پھر جب وہ آ جائے گا تو ہم مل کر تم سے لڑیں گے، اور اس وقت اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی اور پھر ہم تمہارے اوپر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ لہٰذا اے اہل کتاب، آج جب اللہ کا وہ آخری نبی تمہارے درمیان آ گیا ہے تو تم ہی لوگ سب سے پہلے کیوں ان کو کفر کر رہے ہو، ان کا انکار کر رہے ہو؟ تو لہٰذا واتقوا، تم ان تمام چیزوں سے رک جاؤ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور یاد رکھو اس دن یعنی قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ اس آیت کو اور بھی کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یوم لا تجزی نفس عن نفس، وہ دن اتنا سخت دن ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، اس دن کی سختی، قیامت کے دن کی سختی اور ہولناکی اور شدت یوں ہوگی کہ انسان دنیا میں جن کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے وہ کون ہے؟ سب سے زیادہ اس کے ماں باپ، یا اس کی اپنی بیوی، اس کا شوہر، یا اس کا اپنا بچہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ اس نقشے کو کھینچا ہے کہ اس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان کو بس اس بات کی فکر ہوگی کہ میرا کیا ہوگا، آج اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے، آج میرا نامہ اعمال جو ہے وہ میرے دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تو وہ ایک عجیب نفسی نفسی کا عالم ہوگا جس میں ہر انسان ایک دوسرے سے بے نیاز ہوگا، یہاں تک کہ جو اس کا کلائمیکس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی وہ اس کو بھی اس دن بھول جائے گی، یعنی ایک ماں جو بچے کو دودھ پلاتی وہ ہمیشہ سوتی بھی ہے تو اسی کی نیند سوتی ہے، اٹھتی بھی ہے تو اسی کی نیند اٹھتی ہے، یعنی اس سے زیادہ کوئی کسی کی فکر نہیں کرتا جتنا ایک ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کی فکر کرتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اس دن کی سختی، ہولناکی اور شدت کا حال یہ ہوگا کہ ماں بھی اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے گی۔ واتقوا، لہٰذا اے اہل کتاب، خاص طور سے تم اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے تم ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کے، نہ بیوی شوہر کے، نہ جو ہے کوئی اور کسی کے کام آئے گا۔ ولا يقبل منها عدل، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور کسی سے کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا۔ فدیہ کسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کے بدلے، یعنی میری جان کے بدلے کچھ روپے لے لو، مال لے لو، کچھ اور چیز لے لو، یا کسی اور کی جان لے لو لیکن مجھے بخش دو۔ تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ انسان یہ چاہے گا کہ میری جان بچ جائے، بدلے میں چاہے تو میری بیوی، میرے بچے، میرے ماں باپ، میرے عزیز و اقارب جن کے ہاں میں جاتا تھا، وہ لوگ ہمیں جو ہے شیلٹر دیتے تھے یا بڑا ہمارا خیال کرتے تھے، وہ سب کے سب جہنم میں چلے جائے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے آج آپ بچا لیجیے۔ اتنی زیادہ سختی کا عالم ہو کہ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، بیٹا یہ چاہتا ہے کہ ماں کی بجائے میرے اوپر یہ پریشانی آ جائے، یہ فیلنگ رہتی ہے کہ ہم اس کو بچا لے جائیں، اپنے بچے کو ہم بچا لے جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، لا يقبل منها عدل، اس دن کی سختی کیا ہوگی کہ انسان سب کچھ چاہے گا کہ سب کچھ، میرا مال دولت، ماں باپ، بیٹی بیٹا، سب کچھ لے لو لیکن ہمیں جہنم سے بچ جائیں۔ لیکن اللہ کیا کہتے ہیں، لا يقبل منها عدل، اس دن کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعہ، شفاعت کہتے ہیں سفارش کو، کہ اور اس دن کوئی سفارش کسی کام نہ آئے گی۔ کہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے برے وقت میں جو چیزیں کام آتی ہیں وہ یہی ساری چیزیں ہیں کہ کوئی انسان اس کی مدد کرتا ہے یا کہیں سے کوئی سفارش کام کر جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ اس برے انجام سے بچ جاتا ہے یا اس پریشانی سے بچ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کی نہ تو مدد کرے گا، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے فدیہ قبول کریں گے، ولا تنفعها شفاعہ، اور کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ خاص طور سے سفارش اہل مکہ جو تھے، چونکہ اس کتاب کے مخاطب وہ لوگ بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ولا تنفعها شفاعہ،
کوئی سفارش ان کو نفع نہیں دے گی۔ حالانکہ مشرکین مکہ جو تھے ان کا عقیدہ کیا تھا کہ ہم ان بتوں کی جو پرستش کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ان کو خدا سمجھتے ہیں، ہم اس لیے ان کی پرستش نہیں کرتے کہ ہم ان کو خدا سمجھتے ہیں، بلکہ وہ کیا کہتے تھے؟ شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سفارشی سمجھتے ہیں، یعنی ہم ان کی نظر و نیاز، ان کے اوپر چڑھاوا، ان کے لیے جو قربانیاں کرتے ہیں وہ اس لیے کہ اس دن قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کریں گے اور ان کی سفارش کے ذریعے ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، کوئی بھی سفارش اس کو نفع نہیں دے گی۔ اسی طریقے سے شفاعتن میں یاد رکھیے کہ شفاعتن یہ نکرہ ہے، اور عربی زبان میں نکرہ جب کوئی چیز استعمال ہوتی ہے اس کا مطلب شفاعتن سے مراد کسی بھی طرح کی کوئی بھی سفارش، چاہے وہ مشرکین مکہ نے جو عقیدہ گڑھ رکھا تھا وہ تو خیر حقیقت میں اس طرح کی کوئی سفارش نہیں ہوگی، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی سفارشات ہیں جن کے اوپر ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ سفارشیں ہمیں نفع پہنچائیں گی، چاہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہو۔ اسی طریقے سے جو فضائل ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی کہ وہ باقاعدہ سفارش کریں گی۔ اسی طریقے سے ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی سفارش کریں گے، لیکن یہ تمام سفارشیں کیا ہے؟ یہ مقید ہیں، یہ تمام سفارشیں کیا ہے؟ مقید، یعنی ایک کنڈیشن کے ساتھ، اور وہ کنڈیشن کیا ہے؟ الا باذن اللہ، اللہ جس کی اجازت دے گا۔ یعنی ایسا نہیں کہ کوئی کسی فاسق و فاجر اور مشرک پلید کی جو ہے وہ سفارش کرنا شروع کر دے گا، الا باذن اللہ، اللہ تعالیٰ جس کی اجازت دیں گے تو اسی کی سفارش پیارے نبی کریں گے، اسی کی سفارش فرشتے کریں گے، اسی کی سفارش اس کی نیک اولاد جو جہاد میں اگر گئی شہید ہو گئی، یا اس کی اولاد حافظ ہے اور اسی طریقے سے اس کے تقاضے کے اوپر وہ رہی تو اس کی سفارش کو، تو بہت ساری جو سفارشات ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سفارشات انشاءاللہ کام آئے گی، لیکن کس کو؟ جو اہل توحید ہوں گے، جو موحد ہوں گے، جن کا خاتمہ جو ہے ایمان کے اوپر ہوا ہوگا وہ انہی کو فائدہ دے گی، اور جن کا خاتمہ ایمان کے اوپر نہیں ہوا ہوگا انہیں کسی بھی طرح کی کوئی سفارش کام نہیں دے گی۔ تو بہرحال لا تنفعها شفاعہ، کسی بھی طرح کی کوئی سفارش انہیں نفع نہ دے گی، ولا هم ينصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی پریشانی سے بچنے کے لیے ایک چیز یہ بھی انسان کسی نہ کسی سے، چاہے وہ دوست ہوں چاہے وہ رشتہ دار ہوں، انسان ایک اس سے امید بنائے رکھتا ہے وہ میری مدد کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، مدد صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوگی، اور وہ کسے ملے گی؟ اہل ایمان کو ملے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کے بارے میں بتا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ کون ہے کہ جن کے اوپر یہود یا نصارہ یا مشرکین مکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے مومنین وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، انہیں محترم سمجھتے تھے، ان کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی شخصیت کا ذکر کیا کہ سنو تم ابراہیم کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما، تم جس ابراہیم کی بات کرتے ہو وہ ابراہیم نہ تو یہودی ہے نہ وہ نصارہ ہے، ولکن ابراہیم حنیفا، بلکہ ابراہیم جو تھے وہ تو دین حنیف کے اوپر تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر یکسو تھے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے بندے تھے۔ تو ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ یعنی جو سب سے اہم صفت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان لوگوں کو سمجھانے کی غرض سے بتایا گیا کہ وہ تو مشرک نہیں تھے، اور اے اہل کتاب تم تو مشرک ہو، تم تو مشرک ہو، تم تو کہتے ہو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، عزیر ابن اللہ کہتے ہو، تم عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہو عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے اے مشرکین مکہ، تم لوگ تو لات منات عزا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہو، تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں، یہ جو ملائکہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے، لہٰذا اگر تم ان کی طرف نسبت کر رہے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کے اسوے کو، تم ان کے نقش قدم کے اوپر چلو، تبھی تمہارا دعویٰ جو ہے وہ سچا مانا جائے گا۔ اور اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو اس دعوے میں جو سچا ہے، جو کھرا ہے، وہ کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اتباع کرنے والے مومنین، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طریقے سے اللہ کی توحید کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، اور اللہ کی توحید کی وجہ سے انہوں نے اپنی قوم سے وقت کا
جو نمرود تھا وقت کی جو حاکم تھا اس کے خلاف جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، ہر طرح کی پریشانیوں کو برداشت کیا، حتیٰ کہ آگ میں جانے کے لیے بھی تیار ہو گئے، لیکن انہوں نے شرک نہیں کیا۔ اور آج وہی کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع کرنے والے مومنین ہیں کہ وہ کچھ بھی ہو جائے لیکن وہ کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ ان کا جو آقا ہے، ان کا جو مالک ہے، کس طریقے سے عرب کی سخت دھوپ میں ریت کے اوپر لٹاتا تھا اور بار بار یہی بس کہتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں، لیکن حضرت بلال بار بار یہی کہتے تھے احد احد اللہ احد کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو لہٰذا اس دعوے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے میں جو لوگ سچے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ مومنین ہیں، اور نہ تو یہودی سچے ہیں، نہ تو نصارہ سچے ہیں، اور نہ تو عرب کے مشرک سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ابتلا کے معنی ہوتا ہے آزمائش، ایگزامینیشن، کسی کو پرکھنا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور کہتے ہیں جب ابتلا آزمایا ابراہیم کو ربہ، ان کے رب نے، ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے رب نے آزمایا، بکلمات، یہ کلمتن کی جمع ہے، کلمات یعنی کئی سارے شرعی احکام میں کلمات کے کئی سارے معنی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کا ایک قول یہ ہے کہ کلمات سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو شرعی اوامر اور نواہی، یعنی بعض چیزوں کا حکم دیا تھا اور بعض چیزوں سے منع کیا تھا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے ایک قول یہ بھی ہے کہ چند چیزیں جو اس میں، ایک چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی قوم سے یہ کہا کہ آپ اپنی قوم سے الگ ہو جائیے، کیونکہ ان کی قوم مشرک تھی۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم یہ بھی ہوا کہ وہ اپنی قوم سے ہجرت کر جائیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی حکم تھا کہ وہ ایک سنسان وادی میں، بوادٍ غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی جس کے اندر کوئی سرسبز اور شادابی نہیں ہے، جو بالکل سنسان ہے، وہاں اپنے بیٹے کو اسماعیل کو اور اپنی بیوی جو ہے وہ حضرت ہاجرہ کو وہاں لے جا کر چھوڑ دے۔ اسی طریقے سے یہ انہی آزمائش میں سے ایک آزمائش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ وہ کئی ساری آزمائش تھیں جو اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ ان آزمائش کو میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو داخل کیا تو انہوں نے استقامت اختیار کی، جو ان کو اللہ نے حکم دیا ان سارے حکم کو، چاہے ان کا تعلق اوامر سے ہو یا نواہی سے، اللہ کے اس نبی حضرت ابراہیم نے ان ساری آزمائش کو جو ہے وہ پورا کیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے اس کو میں وہ پورا اترے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کیا فرمایا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، بے شک میں جاعلک، آپ کو بنانے والا ہوں، للناس، انسانوں کے لیے، امام اسے کہتے ہیں جو اسوہ ہو، جو آئیڈیل ہو، جس کو دیکھ کر باقی لوگ چلیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے خوش ہو کر کیا فرمایا کہ ہم آپ کو سارے انسانوں کا امام بنانے جا رہے ہیں۔ اور ہوا بھی یہی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارے انسانوں کا امام بنایا، کہ ایک طرف ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، جو ایک لمبے زمانے تک جو ہے وہ نبوت کا سلسلہ وہاں چلتا رہا، اور پھر جو آخری نبی آئے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کی ذریت میں سے تھے، اور امامت کا جو معاملہ تھا وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر ان کو بشارت دی تھی ہم آپ کو تمام انسانوں کے لیے امام بنائیں گے۔ تو قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آپ کو انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال ومن ذریتی، ذریت کہتے ہیں اولاد کو، اور اے اللہ تعالیٰ میری ذریت کے معاملے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور میری ذریت یعنی ان کی خواہش کیا تھی کہ میری ذریت کو بھی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا امام بنائیے۔ اور اس کے بعد قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ لا ینال عہد الظالمین، عہدی کہتے ہیں میرا وعدہ، ظالم یعنی جن لوگوں نے ظالم کا جو سب سے قریب معنی ہے، یا ظلم کا جو سب سے
مطلب بڑی چیز ہے، جو سب سے بڑا ظلم ہے، وہ کیا قرآن نے بتایا؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے عظیم جو ظلم ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم، آپ جس چیز کی خواہش یا جو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ذریت کو بھی میں امام بناؤں، تو آپ کی ذریت میں سے جو نیک ہوں گے، جو صالح ہوں گے، ہم ان کو امام بنائیں گے۔ اور ہوا بھی یہی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کر فرمایا اور کیا کہ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان میں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، ان کی ذریت میں نبوت بھی آئی اور کتاب بھی ایک کے بعد ایک آتی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا کہ ان کی ذریت میں نیک صالح جو لوگ پیدا ہوئے، ان میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی بھیجا، یعنی انہی کی ذریت میں سے نبی بھی تھے، اور ان نبیوں کے اوپر جو ہے وہ صحیفے بھی آئے اور کتابیں بھی نازل ہوئی۔ لیکن اللہ نے یہ بھی کر دیا لا ینال عہد الظالمین، کہ آپ ہی کی ذریت میں سے اگر وہ ظالم ہوں گے، اگر وہ اللہ کے نافرمان ہوں گے، تو ان سے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت سزا دیں گے۔ تو اس آیت کے ذریعے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلط عقیدے کی بھی جو ہے تردید کر دی کہ جو لوگ، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں اہل کتاب میں سے جو یہود تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم کچھ بھی کریں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، ہم تو کچھ بھی کریں ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اور ہم تو جنت کے اندر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آج کے زمانے میں بھی بہت سارے ایسے ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، ان کا بھی یہی کہ ہم کچھ بھی کریں، ہم امتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم جائیں گے تو جنت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تمام طرح کے باطل نظریے اور عقیدے کی تردید کر دی ہے۔ لا ینال عہد الظالمین، تمہارا تعلق چاہے امت محمدیہ سے ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرو، یہ تمام نسبتیں تمہارے کام آنے والی نہیں۔ تمہارے کام جو چیز آئے گی وہ کون؟ اللہ تعالیٰ کی توحید اور نیک عمل۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث بھی ہے جو ہمارے اس آیت کو اور بھی اچھے سے سمجھنے میں مدد کرتی ہے کہ جس کو اس کا عمل آگے نہیں بڑھا سکا، اس کو اس کے خاندان آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ یعنی دنیا میں اپنے خاندان کی نسبت کر کے وہ کچھ فائدہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں صرف اس بنیاد کے اوپر کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، یا صرف اس بنیاد پر کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرنے والا تھا، یا صرف اس بنیاد پر کہ میں عاشق رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام غلطیوں کو معاف فرما دیں گے، ایسا نہیں، بلکہ لا ینال عہد الظالمین، مشرکوں سے، ظالموں سے، فاسقوں فاجروں سے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، بلکہ ان کی پکڑ ہوگی۔ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ کس سے؟ نیک اور صالح لوگوں سے ہے۔ تو بہرحال وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَإِذْ، اور جب، جعلنا، ہم نے بنایا، البیت، بیت یعنی مراد کعبہ، بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر کعبہ، اور جب ہم نے کعبہ کو کیا بتایا؟ مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے۔ مثابہ کے ایک معنی تو ثواب حاصل کرنا ہے، یعنی لوگوں کے لیے ثواب حاصل کرنے کی جگہ ہے، یعنی جس قدر حج کے اوپر، عمرے کے اوپر ثواب ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن مثابہ کے عبداللہ ابن عباس کا ایک قول یہ بھی ہے، مثابہ یعنی وہ جگہ جہاں پر بار بار انسان جائے اور اس کا دل نہ بھرے، یعنی ایک بار بھی انسان اگر زیارت کر لیتا ہے اور اس کے بعد جب اپنے گھر آتا ہے اس کی خواہش پھر ہوتی ہے دوبارہ سہ بارہ، وہ بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے کا شوق اس کا کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کے اندر ایک خاص صفت یہ رکھی ہے کہ مثابۃ للناس، کہ لوگ جو ہیں وہ بار بار اس کی طرف اس کی زیارت کا شوق ان کے اندر رہے گا، چاہے وہ جتنی بار بھی جائیں۔ تو وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یاد کرو اس بات کو کہ ہم نے اس گھر کعبہ کو انسانوں کے لیے اجتماع کی جگہ اور امن کا مقام ٹھہرایا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اجتماع کی جگہ، یعنی جب حج اور عمرہ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ دور دراز سے جو ہے مسلمان جو ہے وہاں پر جاتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں۔ تو مثابۃ للناس یعنی وہ جگہ جہاں جا کر انسان ثواب حاصل کرتا ہے، وہ جگہ جہاں پر جانے کے بعد انسان کا دل نہیں بھرتا، پھر اسے وہاں پر جانے کا شوق پیدا ہوتا ہے، وہ جگہ جہاں پر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص طور سے جو حج مناسک حج کو ادا کرنے کے لیے اس مقام کے اوپر جاتا ہے، اور اجتماع گاہ ہے، تمام مسلمان وہاں پر ایک خاص وقت میں جو ہے جمع ہوتے ہیں۔ تو اس گھر کی خاصیت تو ایک تو یہ ہے کہ لوگ بار بار اس کی طرف آتے ہیں، وہ امنا، اور کیا ہے وہ امن والی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
دعا بھی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو امن والی بنائیے، یہاں پر ہر طرح کا فتنہ فساد اور جو برائیاں ہیں اس سے اس شہر کی اللہ تعالیٰ آپ حفاظت فرمائیے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اس جگہ کو امن والا شہر بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حکم دیا کہ ابراہیم کی اسی جگہ کو عبادت گاہ بناؤ۔ من مقام ابراہیم مصلی، مصلی کہتے ہیں نماز پڑھنے کی جگہ کو۔ مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا مقام، یعنی یہ مقام سے مراد کیا ہے؟ مقام سے مراد مفسرین نے جو اس کی تفسیر کی ہے کہ وہ پتھر جس کے اوپر جب بیت اللہ کی دیوار جو ہے تھوڑا اونچی ہونے لگی اور پھر ایک اسٹول کی جیسے ضرورت پڑتی، ویسے ہی اس اسٹول کی جب ضرورت پڑی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک پتھر لائیں اور اس پتھر کو وہ رکھ دیتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر چڑھتے تھے اور پھر اسماعیل علیہ السلام ان کو ایک اینٹ دیتے تھے اور وہ اس کو اوپر رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ اس اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر بھی کرتے جا رہے تھے اور ایک طرح سے طواف بھی کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ بیت اللہ کا جو سب سے بڑا حق ہے وہ کیا ہے کہ وہاں پر طواف کیا جائے۔ تو من مقام ابراہیم مصلی، وقت اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو اور ہم نے یہ حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو پتھر ہے جس کے اوپر رکھ کر وہ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کی دیواروں کو کھڑا کیا، اسی مقام کو جو ہے وہ تم نماز کی جگہ بناؤ۔ اور اس آیت کے سلسلے میں یاد رکھیے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع کے اوپر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتوں میں میری موافقت کی، یعنی میں نے 3 چیزوں کی خواہش کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو پورا کر دیا۔ اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواہش کی کہ کیوں نہیں ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو پتھر ہے اسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ وہیں پر جو ہے وہ نماز پڑھا جائے، یعنی اس جگہ کو وہیں کے اوپر جو ہے جو لوگ کعبہ میں ہیں ان کی امامت کرنے والا جو امام ہے وہ وہاں کے اوپر کھڑا ہو کر نماز پڑھا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کی اس دعا کو قبول فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اس آیت کو نازل کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے، وہ جو پتھر ہے، اس جگہ پر جو ہے وہ نماز پڑھایا جائے۔ لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور اس حالت میں کہ بیت اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں وہ مقام ابراہیم تھا۔ اب بعد کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو پتھر پہلے متصل تھا، یعنی اس سے جڑا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اسی طریقے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ اس سے متصل تھا، جوائنٹ تھا، جڑا ہوا تھا، لیکن بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اور تھوڑا سا دور کر دیا، جیسا کہ آج ہم جس حالت میں اسے دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال من مقام ابراہیم مصلی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خواہش کو پورا فرمایا۔ اسی طریقے سے 2 اور خواہش تھی ان کی، وہ بتاتے چلیں کہ ایک موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اچھے لوگ بھی آتے ہیں اور برے لوگ بھی آتے ہیں، لہٰذا کیا ہی بہتر ہے کہ امہات المومنین کو جو ہے آپ پردے کے لیے کہیے، یعنی وہ پردے کے لیے کریں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حجاب کا حکم نازل کیا، تو یہاں پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش پوری ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک اور موقع تھا، جب آپ سورہ مجادلہ پڑھیں گے، سورہ مجادلہ میں کیا تھا کہ ایک موقع کے اوپر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی ازواج سے کچھ ناراض ہو گئے تھے کچھ مسئلے پر، اور وہ ان سے الگ ہو گئے تھے۔ تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دے دی، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی سمجھا کہ لگ رہا کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور امہات المومنین کے پاس ایک ایک کر کے جاتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی اور کیوں ان کو ساتھ ایسا کیا۔ تو یہ جب وہ واضح و نصیحت کر رہے تھے تو آخر میں جس امہات المومنین میں سے جس ماں کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیا، ان کو سمجھا رہے تھے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر آپ لوگ ایسا کریں گے تو بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بیویاں دیں کہ وہ کون ہو، عابدات سائحات سیبات وابکارا، یعنی 6-7 وصف ہیں، 6-7 کوالٹیز ہیں کہ وہ ایسی ہوں گی جو اللہ کی نیک بندیاں ہوں گی، قانتات جو قناعت پسند ہوں گی، اسی طریقے سے جو ہے وہ سائحات سیبات وابکارا، کئی ساری چیزیں ہیں ان کے اندر یہ وصف ہوگا۔ تو آخر میں جس
ازواج جس بیوی کے پاس گئے تھے انہوں نے کہا اے عمر کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واعظ و نصیحت کرنے کے لیے کافی نہیں تھے کہ آپ بھی آئیں ہمیں نصیحت کرنے؟ تو لہٰذا یہ چیز اللہ تعالیٰ کو لگتا ہے پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے فوراً سورہ مجادلہ کی وہ آیت نازل کی، وہ کیا ہے؟ عَصَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا. عسیٰ رب، قریب ہے آپ کا رب، ان طلقکن، کہ اگر تم لوگوں کو وہ طلاق دے دے، یعنی اس وقت کی جو ازواج تھی، اگر ان کہتے ہیں کہ قریب ہے آپ کا رب اگر ان لوگوں کو تم لوگوں کو طلاق دے دے، ایبدلہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے ایسی بیویاں عطا فرمائیں گے اپنے نبی کو جن کے اندر یہ خاصیت ہوگی. تو لہٰذا یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیسا کہا تھا ٹھیک اسی طریقے سے سورہ مجادلہ کی یہ آیت نازل ہوئی. تو لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کرتے تھے کہ 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے میری موافقت کی، یعنی ہم نے جو کہا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو نازل کر دیا. تو بہرحال یہ حضرت عمر کے مناقب میں سے تھا، ان کے فضائل میں سے تھا، اس لیے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو وہاں نماز کی جگہ بناؤ. وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی. عہدنا سے إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ تاکید کی، یہ حکم دیا. کس بات کا حکم دیا؟ أن طَهِّرَ بَيْتِيَ، میرے گھر کو، أن طَهِّرَ وہ دونوں کیا رکھے؟ پاک رکھے. کن چیزوں سے؟ بتوں سے، خاص طور سے بتوں سے. اسی طریقے سے دیگر جو غلاظت ہے، لیکن سب سے مین چیز کیا ہے؟ أن طَهِّرَ بَيْتِيَ، میرے گھر کو بتوں سے تم لوگ پاک رکھنا. اسی طریقے سے دیگر جو غلاظتیں ہیں ان چیزوں سے پاک رکھنا. اور اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس کو ہر طرح کی غلاظتوں سے جو ہے وہ پاک رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں ہماری رہنمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو جو ہے وہ پاک صاف رکھو، اسے معطر رکھو، خوشبو والا رکھو. اسی طریقے سے وہاں لائٹ کا جو ہے وہ انتظام کرو. تو بہرحال أن طَهِّرَ بَيْتِيَ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے جب ان لوگوں نے اس چیز کو بنا دیا، اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دے رہے کہ آپ دونوں میرے گھر کو پاک رکھیے، صاف ستھرا رکھیے. کن لوگوں کے لیے؟ للطائفین والعاکفین. تو طائفین یہ خاص طور سے جو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین. اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس کا ایک قول یہ بھی ہے کہ طائفین اور عاکفین سے مراد یہ کہ وہ لوگ جو باہر سے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنے، جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کے لیے لفظ طائفین کا استعمال ہوا ہے. والعاکفین، اور جو وہیں کے مقیم لوگ ہیں ان کے لیے عاکفین کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور اسی طریقے سے والرکع السجود، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں، یعنی مراد یہی کہ جو نماز پڑھنے والے، یعنی نماز پڑھنے والوں اور حج کرنے کے لیے دور سے آنے والے یا مقیم لوگ، ان سب لوگوں کے لیے آپ اے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کو پاک صاف رکھیے. تو لہٰذا الحمدللہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی ستھرائی کا جو بہترین انتظام ہے وہ اپنے آپ میں مثال ہے. تو أن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یہ اللہ کا حکم تھا اور یہ حکم عام ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور یہ ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اپنی مساجد کو صاف ستھرا رکھیں اور خود کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو صفائی ستھرائی کا کام خود اپنے ہاتھ سے کرنا. یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے اگر یہ چیز ہمیں حاصل ہو رہی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی کریں. اس میں کوئی آر یا کوئی شرم کی بات نہیں، بلکہ آگے بڑھ کے ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا چاہیے. تو یہ حکم تھا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو طائفین اور عاکفین اور نماز پڑھنے والوں کے لیے جو ہے وہ صاف ستھرا رکھیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب اجعل بنائیے، ہاذا اسے، بلدن آمینہ اس مکہ کو امن والا شہر بنائیے، وردک اہلہ من الثمرات اور اس کے اہل کو، ثمرات کے معنی جو ہوتا ہے وہ پھل ہوتا ہے لیکن یہاں مراد یہ کھانے پینے کی چیزیں، ثمرات اور کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ آپ انہیں عطا فرمائیے. من آمنا منہم باللہ والیوم الاخر، ان میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میری اولاد میں سے یا اس شہر کے اندر جو کوئی بھی
مومن ہیں، آخرت کا ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ان کو جو ہے پھل دیجئے اور آپ جو ہے اس شہر کی جو ہے وہ حفاظت کریے، اس کو امن والا بنائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے اوپر کیا کہا؟ قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار ومن کفر، جس نے کفر کیا فامتعه قلیلا، تو وہ کچھ دن تو اس کو بھی فائدہ ملے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے، اس دنیا کے اندر جب پیدا ہم نے کیا ہے، جب ہم نے پیدا کیا ہے تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہم انہیں روزی بھی پرووائڈ کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک آیت اس طرح بھی نازل ہوئی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ اہل ایمان جو ہے وہ اپنے ایمان سے پھر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین کی گھر کی جو چھت ہے اس کو بھی سونے کے بناتا، ان کی سیڑھیاں بھی سونے کے بناتا۔ اسی طریقے سے ہے کہ یعنی ان کو بہت زیادہ دنیاوی چیز نوازتا۔ تو لہٰذا ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر اگر انسان کو جو مال و دولت ہے یا اس طرح کی چیزیں حاصل ہو رہی ہیں، یہ ہرگز اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی ان چیزوں سے محروم ہے، مال و دولت سے محروم ہے، تو یہ ہرگز اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا اصل مقصد کیا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو آزما رہا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ومن کفر، اے ابراہیم علیہ السلام اس شہر کے اندر رہنے والے مشرک ہم ان کو بھی کھلائیں گے اور پلائیں گے، قلیلا لیکن تھوڑا سا، یعنی مراد یہ دنیا میں جب تک یہ ثم استرہ الی عذاب النار، اور پھر معاملہ کیا ہے، اور پھر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں جو لوگ کفر کریں گے انہیں بھی تھوڑے دنوں فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا، پھر انہیں دوزخ کی عذاب کی طرف لے جاؤں گا، استرہ الی عذاب النار، انہیں دوزخ کی عذاب کی طرف ہم لے جائیں گے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو گویا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس سنت کو بیان کر دیا کہ دنیا میں انسان اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی ظاہری طور پر جسے ہم نعمت سمجھتے ہیں وہ چیزیں اسے حاصل ہو رہی ہیں، تو یہ ہرگز اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو موقع دیتے ہیں، ظالموں کو موقع دیتے ہیں، لیکن جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر ان اخذہ علیم شدید، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی زبردست ہے۔ جب وقت آ جاتا ہے، چاہے وہ فرعون ہو، جب اس کا وقت آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا، اسے جو ہے وہ کر دیا۔ اسی طریقے سے وہ ابو جہل، اسی طریقے سے اور جو دیگر مشرکین مکہ تھے جو بہت زیادہ اکڑتے تھے فتح مکہ کے اوپر، ان کا کیا حال ہوا کہ وہ اپنی جانوں کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں تمام اہل ایمان، قیامت تک کے جو اہل ایمان ہیں یا وہ جہاں کہیں بھی آزمائش کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، وہ ظاہر دنیاوی طور پر مغلوب ہیں، ان سب کے لیے بشارت ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور جو جنت ہے وہ تمہارا ٹھکانہ ہے، لہٰذا تم اس جنت کے بارے میں جو ہے کوششیں کرو، اور جو وقتی پریشانیاں آئی ہیں، مصائب آئے ہیں، تم اس میں جو ہے وہ استقامت اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کے دین سے ہرگز مت پھرو۔ یعنی وقت کے فرعون سے تمہیں پریشان اور اس سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے توحید کے اوپر جمے رہو۔ اور یہ لوگ جو تمہیں نقصان پہنچا رہے ہیں عنقریب اپنے ٹھکانے کو پہنچنے والے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ جہنم ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے گھر کعبہ کی جو دیوار تھی اور اس کو بلند کرتے جا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل، تو اس وقت وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہمارے اس عمل کو ہم سے قبول فرمائیے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے اور علم والے ہیں۔ یہاں پر بھی جو نقطہ جس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ایک اس سے بڑی سعادت انسان کے لیے کیا ہو سکتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں وہ گھر جو سب سے اہم ہے یعنی کعبہ، اس کی تعمیر کون کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اور کرنے کے ساتھ ساتھ دل اسی بات پر پریشان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ تو یہاں سے ایک نقطہ جو علماء نے مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ جو حقیقی ایمان والے ہوتے ہیں وہ کتنا بھی اچھا عمل کریں لیکن ان کا دل کیا ہے؟ وجلت قلوبہم، ان کا دل ڈرتا رہتا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے کہ نہیں فرمائیں گے۔
تو یہ یاد رکھیے اعمال کے سلسلے میں یہ 3 اسٹیپ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے۔ فرسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنا چاہیے اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے کہ جب ہمیں نیک کام کہ اللہ ہمیں توفیق دے دے تو بار بار ہم اپنی نیت کو چیک کرتے رہیں، جیسا کہ اہل علم میں سے ایک نے کہا ہے کہ جب تم کسی کام کو کرو، نیک کام کو کرو، تو اپنے ارادے کو چیک کرتے رہو۔ اگر تمہارا ارادہ یہ ہے میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں تو پھر اس کو کنٹینیو رکھو، اس کو کرتے رہو۔ لیکن اگر یہ آ گیا کہ نہیں اس میں اللہ کی رضا کے علاوہ اور بھی کچھ ہے تو اب شرک ہو گیا، اب شرک ہو گیا، اب تمہیں وہیں سے فوراً بیک ہو جانا، اس کام کو چھوڑ دو۔ اور اس سلسلے میں جو سب سے بڑی دال، جو سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس ہے وہ کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا، اسی طریقے سے ایک عالم کو لایا جائے گا، اسی طریقے سے ایک سخی کو لایا جائے گا، اور ایک ایک کر کے سب کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا اس شہید سے، صرف اس حدیث کا مفہوم بیان کر رہے ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے، کہ اس شہید سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تم نے کیا کیا؟ کہا اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کے راستے میں جہاد کیا، اس طریقے سے جہاد کیا یہاں تک کہ ہم شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں بات صحیح ہے، تم نے جہاد کیا اور تم شہید بھی ہو گئے، لیکن تمہاری نیت کیا تھی کہ تم لوگوں کے درمیان تم مشہور ہو جاؤ گے؟ تمہاری نیت یہ تھی کہ ارے بڑا زبردست، بڑا بہادر تھا، بڑی زبردست طریقے سے اس نے کافروں سے لڑا، تو تمہاری یہ نیت تھی، لہٰذا دنیا میں تمہارا نام ہو گیا، یہاں پر تمہارا کوئی حصہ نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اور فرشتے اسے گھسیٹ کر لے جا کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اسی طریقے سے وہ عالم بھی ہے جس نے دنیا میں علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ اسے کہیں گے کہ عالم صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب، یہ اس کا نظریہ تھا، لہٰذا دنیا میں تم نے وہ چیزیں حاصل کر لی، دنیا میں لوگ تمہیں بہت بڑا مفتی اور وہ سمجھتے، لہٰذا یہاں پر تمہیں کچھ نہیں ملنے والا، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا۔ اسی طریقے سے تیسرا وہ سخی ہے جس نے بہت کچھ خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں خرچ تو کیا، لیکن تمہاری نیت کیا تھی کہ تم مشہور ہو جاؤ سخی کی حیثیت سے، لہٰذا وہ تو ہو گیا۔ تو یہ حدیث ہمارے لیے دلیل ہے کہ بار بار ہمیں جو ہے اپنے عمل کو دیکھنا چاہیے، اور اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو سب سے پہلے حدیث کو بیان کیا وہ یہی انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے، لہٰذا نیت جب خالص رہے گی میرے بھائی تبھی اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ اعمال کی قبولیت کی جو شروط ہیں وہ دو، پہلی چیز یہ اخلاص، اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ جب یہ دو چیزیں کی مہر لگ جائے گی تب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے ہمارا وہ عمل قبول۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم کوئی کام کتنے ہی خلوص سے کریں لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو ہے ہی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے لیکن وہ ہمارے نبی کا حکم ہے ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی ہمارے لیے وبال بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے اوپر رد کر دیں گے۔ تو اچھے طریقے سے یاد رکھیے جب بھی ہم کوئی بھی عمل کریں پہلی چیز یہ دیکھ لیں ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور دوسری چیز ہمارا یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، سنت سے ثابت ہے، تب ہمیں اسے کریں گے تو اللہ کے اجر ملے گا۔ تو بہرحال بات یہاں سے نکلی تھی ربنا تقبل منا سے کہ ہم جب بھی کوئی عمل کریں عمل کے سلسلے میں 3 اسٹیپس ہیں۔ پہلی چیز اللہ سے توفیق مانیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ نیک عمل کی توفیق دیجیے۔ دوسری چیز جب ہمیں نیک عمل ہم کریں تو بار بار اپنی نیت کو چیک کرتے رہے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور ہماری کوئی غرض مقصد نہیں ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ ربنا تقبل منا، جب اس کام کو ہم کر ڈالیں تو اب بار بار اللہ سے یہ دعا کریں اللہ ہم نے فلاں عمل آپ کی رضا کے لیے کیا ہے، اے اللہ تقبل منا، اللہ آپ اسے قبول کر لیجیے، اللہ آپ اسے ہمارے نامہ اعمال میں داخل کر دیجیے، اے اللہ تعالیٰ آپ اس کا اجر ہمیں قیامت میں عطا فرمائیے۔ تو یہ چیز اہل ایمان کو چاہیے، اور یہی سلف کا طریقہ تھا، یہی صحابہ کا طریقہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کی جو ہے وہ شرف قبولیت کی دعا کرتے تھے، اللہ ہمارے عمل کو قبول کرے۔ عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان اس تیسری والی چیز کو نظر انداز کر دیتا، اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، لہٰذا ہمیں اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی ہم چاہے نماز پڑھیں، چاہے کوئی بھی نیک عمل کریں، صدقہ خیرات کریں، اللہ سے دعا بھی یہ کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول کر لیجئے۔ تو بہرحال ربنا تقبل منا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے تھے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کریے، بے شک آپ سننے والے ہیں، علم والے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور یہ بھی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور ہمیں مسلمین ہمیں بنائیے، مسلمین یعنی ہم دونوں کو کیا بنائیے؟ مطیع و فرما بردار۔ اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اسلمت لرب العالمین، اللہ رب العزت جو سارے جہاں کا رب ہے
اس کے سامنے میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا، اس کے احکام کے سامنے، اس کی ذات کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو جھکا دیا کہ اب اے اللہ جو آپ حکم دیں گے ہم وہی کریں گے، جس چیز کو آپ حرام قرار دیں گے ہم اس چیز سے رک جائیں گے، جس چیز کو آپ نے حلال قرار دیا ہم اس چیز کو کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، پہلی چیز انہوں نے یہ دعا مانگی، اے اللہ ہم دونوں کو مطیع و فرما بردار بنائیے۔ لہٰذا ہمیں بھی یہی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اپنا مسلم بندہ بنائیے، ہم آپ کے ہر حکم کو خوشی خوشی قبول کرنے والے ہوں، جس چیز کو ہمارے دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ آپ اس طرح سے کر دیجئے کہ جو چیز حرام ہے ہمارا دل اس سے متنفر ہو، ہم اس سے نفرت کریں، اور اے اللہ جو چیز آپ کو پسند ہے وہ ہمارے دل کو پسند آ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، جو ہمارے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ان باپ بیٹے نے، ان دونوں نبیوں نے یہ دعا بھی مانگی کہ ہماری ذریت میں سے بھی ایک امت کو ایسا پیدا فرمائیے جو کیا ہو؟ مسلمۃ لک، اے اللہ آپ کی مطیع و فرما بردار ہو۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم کی اور ان کے بیٹے اسماعیل کی اس دعا کو قبول فرمایا کہ بہت سارے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور امت ایسی آئی جو کہ مسلم تھی اور وہ لوگ اصل توحید کے اوپر قائم تھے، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ اسی دعا کا ثمرہ ہیں۔ جیسا کہ ایک موقع کے اوپر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب آپ اپنے آغاز کے بارے میں کچھ بتائیے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ اپنے بارے میں بتائیے، آپ کے آغاز کے بارے میں بتائیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں کہی۔ کیا کہا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے پیدا کیا۔ اسی طریقے سے کہا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی نا کہ آخری نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، تو میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اور کہا کہ میں اپنی ماں کا خواب ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں حضرت آمنہ نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا اور وہ نور اس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ شام یعنی اس وقت ایک طرح سے مکہ سے بہت دور تھا، لیکن کیا کہ یہاں سے وہ نور نکلا، چاہے وہ آپ یوں کہیں کہ وہ توحید کا نور تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت وہاں تک پہنچے گی، وہاں تک اس کا غلبہ ہوگا، اور وہاں تک اس دین کے ماننے والے ہوں گے، موحدین ہوں گے، مسلمین ہوں گے، وہاں تک یہ پہنچیں گے۔ تو لہٰذا آپ یہ یاد رکھیے، اس آیت سے ایک نقطہ یہ بھی ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو دین ہے وہ دنیا کے ہر گھر میں داخل ہوگا، اس دین کا غلبہ ہوگا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ شام جو ہے، آخر میں جو شام ہے وہ اہل ایمان کا مسکن ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث بہت ساری جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ حضرت شام ہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اسی طریقے سے شام ہی وہ جگہ ہے جہاں پر تمام موحدین جو ہیں آخر وقت میں جمع ہو جائیں گے، اور پھر ایک فیصلہ کن معرکہ ہوگا اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے ذریعے جو ہے وہ اہل ایمان جو ہے غالب ہو جائیں گے، اور پھر ایک لمبے زمانے تک جو ہے وہ مسلمانوں کی جو ہے وہ حکومت ہوگی۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں یہ 3 چیزیں کا ذکر کیا کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، اور میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں۔ تو بہرحال یہاں پہلی والی چیز ہمارے موضوع سے متعلق تھی، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ ہماری ذریت میں سے، ہمارے اولاد میں سے اے اللہ تعالیٰ آپ ایسی امت کو پیدا فرمائیے جو آپ کی مطیع و فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اے اللہ تعالیٰ ہمیں مناسک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے طریقے کو، ہم کیسے آپ کی عبادت کریں۔ آپ نے ہمیں یہ توفیق تو دے دی کہ ہم نے آپ کی توحید کو اختیار کر لیا، لیکن اب مناسک ہم کس طریقے سے آپ کی عبادت کریں کہ آپ ہم سے خوش ہو جائیں اور آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں جو ہے وہ معاف فرما دیجئے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مناسک تھے، خاص طور سے جو حج کے مناسک ہیں، ایک روایت ہے غالباً ابن ابی حاتم کی وہ روایت ہے کہ جس میں باقاعدہ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر وہ تمام جگہ، چاہے وہ مشعر حرام ہو یا عرفہ ہو یا اور بھی جو حج سے متعلق جو ارکان ہیں، ان سارے مقام کے اوپر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر جاتے ہیں۔ اور روایات میں یہ بات بھی ہے کہ ہر جگہ شیطان بھی رہتا ہے،
اور وہ شیطان اپنی طرف سے کچھ کوشش چاہتا ہے کہ ہم کچھ مکس کر دیں، لیکن بار بار حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ اس کو پتھر ماریے، اور وہ پتھر مارتے ہیں، بہرحال وہ وہاں سے ہٹ کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، اور دوسری جگہ بھی اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ پتھر ماریے، لہٰذا وہ پتھر مارتے ہیں، اور آخر میں حضرت جبریل علیہ السلام خود اس بات کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اس کو پتھر مارو کہ اگر آپ اسے پتھر نہیں مارتے، اس کی پوری کوشش تھی کہ حج کے مناسک میں وہ کچھ چیزیں اپنی طرف سے شامل کر دے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا۔ بہرحال یہ ایک روایت ہے، اس کی تحقیق ہم نے نہیں کیا کہ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال حج کے مناسک کے تعلق سے یہ بات اہم تھی تو ہم نے اسے بیان کیا۔ وہ ارینا مناسکنا، اے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں آپ کی عبادت ہم کیسے کریں ان طریقوں کو آپ ہمیں بتائیے، اور وتب علینا ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں، ہماری گناہ کو معاف فرمائیے، انک انت التواب الرحیم، آپ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ یہاں پر بھی ہمیں ایک ادب پتہ چل رہا ہے کہ ہم کتنا بھی نیک عمل کریں لیکن بعد میں اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، یعنی نیک عمل کر کے ہمارا نفس ایسا نہ ہو پھول جائے، موٹا ہو جائے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، بلکہ دل کے اندر یہ ہو اللہ تعالیٰ آپ قبول کر لیجئے، اور اللہ تعالیٰ اس کام میں جو کمی اور کوتاہی رہ گئی اللہ اسے معاف کر دیجئے گا، آپ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ آخری آیت، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ ربنا، اے ہمارے رب، وبعث فیہم ان کے درمیان بھیجیے، رسولاً ایک رسول کو، منہم جو انہی میں سے ہو، یعنی ان کے درمیان ایک رسولا منہم ایک نبی ایک رسول کو بھیجیے جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک جو آپ کی آیات کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب اور کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی اس دعا کا ثمرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہی قوم کے اندر نبی بنا کر بھیجا، رسولا منہم انہی میں سے ایک فرد تھے، اور وہ کون تھے؟ نبی امی تھے، یعنی وہ کوئی ایسی شخصیت بھی نہیں تھی جس کے پاس بہت بڑا عالم تھا، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی کہ اللہ نے اپنی نبی کو امی رکھا۔ امی اس شخص کو کہتے ہیں جسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی تھے، جو آخری نبی وہ نبی امی تھے، رسولا منہم ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان کو نبی بنا کر قوم آخری جو نبی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں آئے، اور ان کا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتک، اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کی تلاوت کرتے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ کرتے تھے۔ خاص طور سے نبی کے 3 عمل کو بیان کیا گیا، یہ وہ 3 عمل تھے جس کے لیے خاص طور سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ وہ کون سا عمل تھا؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بھی باعث ثواب ہے، یہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، اور میں یہ نہیں کہتا الف لام میم یہ 3 ہے، بلکہ الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے، یعنی اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق دلایا۔ تو یہ یاد رکھیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ اپنے آپ میں ایک عبادت کا کام ہے، یہ ثواب کا کام ہے، لہٰذا اس طرح کی باتیں کرنا یا کوئی غلط فہمی میں یہ کہے کہ قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ جب اس کو سمجھتے ہی نہیں، اس طرح کی باتوں سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ یہ بات بہت ہی غلط ہے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ۔ یاد رکھیے اس کو، یہ 2 حکم تو الگ الگ چیز ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا ہو گیا ہے تم قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں۔ تو قرآن کے اوپر غور و فکر کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور اگر ایک شخص نہیں غور و فکر کر رہا، تلاوت ہی کر رہا، تو بہرحال اس کو ثواب انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو قرآن کی جو ہے اس کو سمجھ کر یا نہ سمجھ کر جو بھی اگر انسان تلاوت کر رہا ہے تو انشاءاللہ وہ اس کو ملے گا، لیکن اصل جو چیز مقصود ہے، جو اصل مقصد ہے قرآن کا، وہ قرآن کو اللہ نے جو نازل کیا وہ اسی لیے نازل کیا کہ انسان اس سے رہنمائی حاصل کرے، اس سے ہدایت حاصل کرے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی قرآن کی آیات کی تلاوت بھی کرتے تھے، یتلو علیہم آیات، اور اس تلاوت کا کی اندر جو چاشنی تھی وہ آپ خود دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ چھپ چھپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سنتے تھے، اور بعض موقع کے اوپر کیا ہوا کہ سجدے کی آیت آئی تو وہ اس طرح سے مسحور ہوئے کہ وہ خود سجدے میں چلے گئے، بعد میں ہوا کہ نہیں ایسے نہ جاؤ۔ یعنی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے
تو اس سے ہر انسان لطف اندوز ہوتا ہے، اور خاص طور سے اہل ایمان تو اس سے زیادہ جو ہے وہ اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اور وہ اسے غور سے سنتا ہے۔ تو یتلو علیہم آیاتک، پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی وہ تلاوت کرتے ہیں، اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اس کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی اس کتاب کے اندر جو احکام اور مسائل اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے یہ کہا ہے، والحکمہ، اور حکمہ مفسرین نے کیا کہا ہوئی کہ حکمت سے مراد سنت ہے، حکمت سے مراد سنت ہے، اور اس کی دلیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جو مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا، لوگوں سنو، الا جب کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو عربی میں کہتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں سنو میرے اوپر قرآن نازل کیا گیا اور اسی کے مثل ایک اور چیز، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ وہی سنت ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اس قرآن کی جو شرح ہے، اس قرآن کی جو تشریح ہے، وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہے۔ تو کوئی بھی قرآن کی آیت ہو، اس کو سمجھنے کا جو طریقہ سلف کا رہا ہے وہ کیا کہ قرآن کی آیت کو سب سے پہلے ہم قرآن کی دوسری آیت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو کہیں اجمالاً مختصراً بیان کرتے ہیں اور اسی کی کہیں پر جا کے اس کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ جو سلف کا طریقہ تھا وہ کون سا طریقہ تھا کہ قرآن کو قرآن کی آیات کے ذریعے سمجھو، اور کہیں پر اس کی تفسیر نہیں مل رہی تب سلف کا طریقہ کیا تھا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی طرف رخ کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم محتاج ہیں کس بات کے کہ ہم قرآن کو، قرآن کی آیات کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، صحیح احادیث کو نظر انداز کر کے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ جائے گا تو ہرگز وہ قرآن کو نہیں سمجھے گا، بلکہ وہ گمراہی کے ایسے دلدل میں پھنس جائے گا کہ اسے یہ بھی ہو رہے گا کہ ہم تو قرآن پڑھ لیں، لیکن حالانکہ وہ گمراہ ہو جائے گا، حالانکہ وہ شخص گمراہ ہو جائے گا۔ موقع نہیں ہے، صرف ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص آئے گا آخر زمانے میں اور وہ مسندوں کے اوپر لگائے ہوا ہوگا اور اس سے کہے گا، وہ مسند کے اوپر ٹیک لگائے گا اور وہ یہ کہے گا میرے لیے قرآن کافی ہے، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی تشریح جو صحیح احادیث ہیں، یا اسی طریقے سے اس کے بعد نمبر آتا ہے صحابہ اکرام کے اقوال کا، اور اس کے بعد سے تابعین کے اقوال کا، ہم تمام جو ہیں اس فہم کے محتاج ہیں، اس کو سمجھے بغیر، اس کو چھوڑ کر اپنی عقل سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر گمراہی ہمارا مقدر ہوگی۔ تو بہرحال یہ ترتیب ہونی چاہیے کہ قرآن کو ہم قرآن اور صحیح احادیث اور صحابہ اکرام کے اقوال کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب فرمایا کہ ہمارے نبی نے قرآن کی آیات کی تلاوت کیا، لوگوں کو سمجھایا، اس کتاب و حکمت کی، قرآن و سنت کی تعلیم دی، ویزکیم، اور تزکیہ کیا۔ تزکیہ کس کا؟ اس دل کا، اس دل کو اس لائق بنایا کہ اس کا، انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی جنت کی وجہ سے وہ اس کا شوق اس کے اندر پیدا ہو، اور جہنم کا بیان کیا، اسی طریقے سے بتایا کہ برائی کا انجام جو ہے وہ یہ ہوگا، اور اس محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ اکرام کے دل ایسے ہو گئے تھے کہ نیک اعمال ہی ان کے دل کی زینت بن گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے کہ ہم نے تمہارے دل کو اچھی چیز کے لیے زینت بخشا، یعنی صحابہ اکرام کے درمیان ایک بڑا کمپٹیشن رہتا تھا نیکیوں کو لے کر کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکی کرنا چاہتے تھے، جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے درمیان کافی کمپٹیشن تھا، یا اسی طریقے سے اور بھی صحابہ اکرام وہ چاہتے تھے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے، وَيُزَكِّيهِمْ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو پاک کر دیا تھا، ان کے دلوں کے اندر حسد، کینہ، بغض، نفرت، یہ تمام چیزوں کو ان کے دل سے نکالا تھا۔ لہٰذا قرآن کا ایک پڑھنے کا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کیا حاضری کا جو ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ہمیں اپنی برائی سے بچنا ہے۔ اسی طریقے سے جو نفس برے کاموں کی طرف ہمیں بلاتا ہے، جب ہم قرآن سے ہمارا تعلق رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام اخلاقی برائیاں جو ہیں، یا اسی طریقے سے جو فکری برائیاں ہیں، انسان ان تمام چیزوں سے، کیونکہ برائی کا اصل مسکن یا اچھائی کا اصل مسکن جو وہ دل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک روایت بھی ہے جس میں اگر یہ دل صحیح ہے تو تم صحیح، اگر یہ غلط ہو گیا، یہ گندا ہو گیا تو پھر تمہارے اعمال جو سرزد ہوں گے وہ بھی گندے ہوں گے۔ تو لہٰذا ہمیں دل کے اپنے تزکیے کے اوپر بھی خاص طور سے کوشش کرنا چاہیے، اور وہ تزکیہ کس سے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوئی، قرآن کا جب ہم پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پڑھیں گے، اس میں جو اچھائیاں ہیں ان کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا تزکیہ ہوگا۔
انکا انت العزیز الحکیم، بے شک اے اللہ تعالیٰ آپ جو ہیں زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں. یعنی یہ دعا مانگنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ انکا انت العزیز الحکیم، اے اللہ تعالیٰ آپ بڑے ہی زبردست اور حکمت والے ہیں. عزیز اور حکیم یہ دو صفت اللہ تعالیٰ کے یہاں پر بیان کی گئی. عزیز اسے کہتے ہیں جو بڑا ہی زبردست ہو، یعنی کوئی اسے مغلوب نہ کر سکے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر غالب ہے. انکا علی کل شیء قدیر، بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. تو دنیا میں یہ جو وقتی طور پر اللہ نے انسان اور جنات کو جو کچھ اختیار دیے ہیں، ان اختیارات کی وجہ سے اگر وہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے بندوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے، کفر و شرک کر رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی ہمیں پکڑنے والا نہیں ہے، تو یہ آیت کیا کرے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تمہاری پیشانی کے بال کو پکڑ کر تمہیں پٹک دے گا، تمہیں مغلوب کر دے گا، تمہیں سمندر میں اور زمین کے اندر دھسا دے گا. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ نے ایسا کیا ہے. بڑے بڑے لوگ جو اپنے زمانے میں سپر پاور تھے، بڑی طاقت تھے، لیکن اللہ نے ان کا حال ایسا کیا کہ وہ بالکل ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ ذلیل ہو کر رہ گئے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انکا انت العزیز الحکیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ بہت ہی زبردست ہیں اور حکیم، اور آپ بہت ہی حکمت والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو بھی قول ہے، جو بھی اقوال ہے اور جو بھی افعال ہے، اللہ نے جو کچھ کہا، جو کچھ کیا، وہ سب حکمت سے پر ہے. بعض چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی، بعض چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بہرحال جب اللہ کا قول ہے، جب اللہ کا فعل ہے، اللہ نے ہمیں اس چیز کہا ہے، تو ہم یہ جانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. اور وہ اگر اس نے کسی چیز کو ہمارے لیے حلال کیا ہے تو ضرور وہ ہمارے فائدے کے لیے. اسی طریقے سے بھلے وہ فائدہ ہمیں وقتی طور پر سمجھ میں نہ آئے، اسی طریقے سے کسی چیز کو اللہ نے ہمیں حرام قرار دیا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان ہے، سود کو ہی سمجھ رہا ہے اس میں کیا دقت ہے، پیسہ بڑھ رہا ہے، اور کوئی زور زبردستی سے تھوڑی ہم لے رہے ہیں، کسی کو دبا کے، یا جیسے وہ لوگ لیتے تھے یہودی، ویسے ہم تھوڑی کر رہے ہیں. ارے بینک میں رکھا ہے، پیسہ آ رہا، سود ہم رکھ لے رہے. تو یاد رکھیے، یہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کر دیا وہ قیامت کی صبح تک حرام ہے، اور جو حلال ہے وہ قیامت کی صبح تک حلال رہے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انکا انت العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ اپنے اقوال اور افعال میں پر حکمت ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو چیز، جو شریعت اللہ نے ہمارے پاس بھیجی ہے، ہم اس میں جو چیز ہمارے لیے حلال ہے ہم اسی کے اوپر اکتفا کریں، حرام سے اجتناب کریں، اس سے بچنے کی ہم کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اس میں جو اچھی باتیں ہیں، عمدہ باتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم.